مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں ایک جس کو کہیں کہ تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا اور اب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے باپ پر خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں۔ تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے، خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ کر لو، جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا، اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی اس تکلیف کو نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ملا یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والد کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ سنیے گا، اتنا جس کو کہیے کہ دل پہ لگنے والا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا کہ حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنے والد کو لے لو۔ والد کو لے کر بوڑھا والد بھی آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو۔ عرض کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھے مال لے کر کرتا کیا ہوں، اس سے پیسے مانگتا ہوں، اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں؟ میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں، یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں؟ میں اور کچھ نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں، اس سے ضروریات پر بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل ہی دل میں کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی تک اس کی زبان، اپنی زبان پر بھی وہ شعر آئے نہیں ہیں، بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار سنائے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشعار لکھے، اشعار سوچے، لکھے بھی نہیں، زبان سے وہ نکلے نہیں ہیں، اس سچویشن پر تم نے کچھ اشعار سوچے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے معجزات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک نے غیب کی خبر دی نا، اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے وہ اشعار لکھے ہیں۔ اب اس والد نے وہ اشعار سنائے نبی پاک، اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیں۔ والد کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جس سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا گیا، جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا،
میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے۔ میری آنکھیں یوں بہتی کہ وہ مرض جو رات کو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے، ایسا ہوتا کہ مجھے ہوا ہے، یعنی بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، میں بے چین ہو جاتا۔ میں نے تجھے یوں پالا اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تو میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا۔ گویا ساری زندگی تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا۔ اے کاش جب تو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا تو ایسا ہی سلوک کر لیتا، یعنی والد کا حق تو نہیں تو نے ادا کیا، مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس دکھیارے باپ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ اشعار سنائے، سنو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا، اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا، مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا و مالک لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، میرے والد کا ہے۔ پیسے دیتے ہوئے بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے ہی آپ کے ہیں، کتنے دوں، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا، اپنا نوالا روک کر میرے منہ میں ڈالا تھا، اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا۔ ابو کو نئے لباس میں کم دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیں نئے نئے لباس نئے نئے جوتے لا کر دیے، جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا۔ کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لیے کب کیا خریدا؟ کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند سے میں لایا، ارے لائے بھی تو میں اپنے بیٹے کے لیے لایا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے۔ ارے کبھی ماں، کبھی بچے، کبھی بچیوں کی خدمت میرا باپ کرتا رہا۔ کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں ہیں، یہ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے کبھی سوچو یار کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے ادبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے، ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہوگا کہ 2-3 بار بات کر لی تو ڈانٹنے آ جاتا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے، حالانکہ کتابوں میں یہ ادب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، کہ غلام کو جب آرڈر دے تو غلام کہے لبیک۔ یہ ہے ادب باپ کا بیٹے پر، والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے۔ مگر حال کیا ہے کہ آج بیٹا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے سے پیسے، نہیں ابو نہیں ہے، باپ بیٹا تھوڑا سا کام، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بھی مصروف ہوں، اس طرح جواب دیتا ہے بیٹا۔ سوچو یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی، اللہ ناراض ہوا تو عذاب ادھر دیا جائے گا، مگر والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کا بیسک ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد میں نافرمانی دے گا۔